الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال عكرمة رضي الله عنه إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول عربی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جس دین کا علم بردار بنایا ہے، اس دین کی ابتدا علم کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جس کے ازدیاد اور بڑھوتری کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہو سوائے علم دین کے. اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے علم کی زیادتی کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم دین میں زیادتی نصیب فرما. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں علم دین کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور جو اس دین کو حاصل کرنے والے ہوں گے ان کی منقبت کیا ہوگی، اس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر علم دین کی فضیلت کو اور عالم دین کی فضیلت کو بارہا اجاگر کیا.
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق فرشتے بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح اس بات کی گواہی علم والے بھی دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن میں ایک نقطہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گواہی میں اپنا نام لیا اور ساری مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق کا ذکر کیا، ایک فرشتوں کی مخلوق کا اور ایک عالم دین کی مخلوق کا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اور اسی طرح اہل علم کی منقبت اور فضیلت کو اجاگر کیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ جس طرح گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کی جائے گی تو صرف رب العالمین کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر تمام مومنین کو مخاطب کر کے اہل علم کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اس کے ثبوت کے لیے اللہ کی اطاعت کرو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ایک موقع پر ذکر کیا گیا تھا کہ اولو الامر سے علماء نے 2 طبقہ مراد لیا ہے، ایک علماء کا طبقہ ہے اور اسی طرح ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے، لیکن موضوع بحث علماء کے تعلق سے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام مومنین کو مخاطب کر کے اللہ کی اطاعت کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اطاعت کی بات کہی سب سے پہلے اپنا نام ذکر کیا، اطاعت کی بات کہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کی بات کہی۔ اہل علم نے، مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کی اطاعت کا ذکر کیا، حکمرانوں کی اطاعت کا ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہوگی۔ اگر کوئی اپنے علماء کی اطاعت کو مقدم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ تھی، اس جگہ پر مالکیوں کا گلگلہ تھا، متعصب قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ جب یہ کچھ لوگ جا کر کے اس وقت کے امام سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ بتلا دیتے ہیں۔ امام سے کہا جاتا ہے کہ آپ امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو بلا شبہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو لوگ علماء کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مقدم کرتے ہیں۔ فرمایا تھا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اور یہ متعدد سلف کے اقوال میں سے ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جو لوگ علماء کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مقدم کرتے ہیں، کہا کرتے تھے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پشے پش ڈال کر کے علماء کو اتنا بڑھاوا دے دے کہ علماء کی اطاعت کو مقدم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مؤخر کر دے۔ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اگر کوئی ایسا کرتا ہے گویا وہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام مومنین کو مخاطب کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور دنیاوی معاملات کے اندر عمرا کی اطاعت کا حکم دیا، دینی معاملات کے اندر علماء کی اطاعت کا حکم دیا۔ اسی طرح جب آپ احادیث پر نظر دوڑائیں گے، کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد دمشق کے اندر ایک آدمی آتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے
کہ آپ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں سننا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر عوام الناس کی جانب سے آج کے دور میں جو اعتراضات آتے ہیں، تقریباً کچھ اعتراضات کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور جس حدیث کے سننے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، وہ یہ حدیث ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ او طریقا من طرق الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راستہ اختیار کرتا ہے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جو لوگ دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ زمین سے لے کر کے آسمان تک کے درمیان جو بھی مخلوقات موجود ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے رہتی ہے، بخشش کی دعا کرتے رہتی ہے جو اللہ رب العالمین کے اس دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جس علم کو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ ہم علماء کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے استغفار کے لیے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، ساری کی ساری مخلوقات علماء کی، عالم دین کے استغفار کے لیے برابر دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عوام الناس کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں انسان کو دیکھو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، کتنا عبادت گزار ہے، اور یہاں علماء کو دیکھو عبادت ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طرح سے جواب دیا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت آسمان میں موجود سارے ستاروں کی ہے، سارے ستاروں پر ہے۔ کیا حیثیت اور وقات رہ جاتی ہے جب 14ویں رات کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، نظر آنے لگتا ہے۔ جس طرح سارے ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اسی طرح علماء کے مقابلے میں عباد کی اللہ کے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علماء کی بات ہی الگ ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اس دین کو حاصل کر رہے ہیں جو دین دے کر کے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور سب سے پہلی وہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی بلا شبہ وہ شریعت کے علم کے تعلق سے تھی۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دوسری احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو لوگ دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری مخلوقات استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی دین کا علم حاصل کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے رہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے برابر مسلسل خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں جو دین اسلام کے علم کو حاصل فرماتے ہیں۔ اگر ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہو، عبرت حاصل کرنی ہو، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے بلا شبہ ہم موعظت اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، آپ سبوں کو معلوم ہے اکرمہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل کا ایک کنیت ابو الحکم بھی ہے، اس وجہ سے کہ قریش کے اندر اور قریش کے باہر بھی جب کوئی جھگڑا ہوا کرتا تھا، ابو جہل کو اس کی پرسنالٹی ایسی تھی، لوگ بلایا کرتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، اسی وجہ سے تمام فیصلوں کا باپ اسے کہا جاتا تھا۔ ابو الحکم کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی منزلت ہے، یہ فیصلے کراتا ہے، اس کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت ابو الجہل رکھی کہ جاہلوں کا باپ ہے یہ، اس وجہ سے کہ اتنی دور اندیشی ہونے کے باوجود بھی ایک انسان اسلام کو قبول نہ کر سکے، اس سے بڑھ کر جہالت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی کنیت ابو الجہل رکھی تھی۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے باپ ابو جہل کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔
کوئی بھی موقع نہیں گواتے تھے. اگر انہیں موقع ملتا اسلام کو ٹھیس پہنچانے کا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، برابر یہ آگے رہا کرتے تھے. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے اندر جب ابو جہل کو معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے، دونوں یہ بھائی ہیں، انہوں نے ابو جہل کو جب شہید کر دیا، شہادت سے پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. اس بدلے کی آگ میں وہ جا کر کے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتے ہیں. جب غزوہ بدر ختم ہوتی ہے، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے سردار تھے، غزوہ بدر میں جو مشرکین مارے گئے تھے ان کا قصاص لینے پر جن لوگوں نے ابو سفیان کو ورغلایا تھا، ان میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جس کی مناسبت سے غزوہ احد پیش آئی تھی. اور غزوہ احد کے اندر خالد رضی اللہ عنہ بھی مشرکین کی کمان تھامے ہوئے تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی مشرکین کا کمان تھامے ہوئے تھے. الغرض یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب بھی انہیں موقع ملا تکالیف دینے کا، یہ ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں، دین سے ان کی محبت دیکھیے اور دین کا علم حاصل کرنے والوں سے ان کی محبت دیکھیے. ایک موقع پر فرمایا تھا ایاکم ان تؤذوا احدا من العلماء فان من آذى عالما فقد آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق زمانے جاہلیت کے جو 2-4 واقعات پیش کیے گئے، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دلوں میں ان کے تعلق سے بغض پیدا ہو. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام سے پہلے کہ ان کی کیا حالت تھی، اور اسلام لانے کے بعد دین سے محبت دیکھیے اور علماء سے محبت دیکھیے. لوگوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، علماء میں سے کسی بھی عالم کو جو دین کا علم حاصل کیے ہوئے ہیں، انہیں کسی بھی ناحیے سے تکلیف دینے سے بچو، چاہے زبان کے ذریعے تکلیف دینی ہو، عمل کے ذریعے تکلیف دینی ہو. کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ آذَى عَالِمًا فَقَدْ آذَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے کہ جس نے کسی عالم کو تکلیف دی، گویا کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دی ہے. اور کیوں نہ اس نے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی؟ اس وجہ سے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنے چنندہ بندوں ہی کو دیتا ہے. اگر ایک انسان عالم دین کو حقیر سمجھتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، گویا وہ علم دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے حقیر سمجھ رہا ہے. اور علم دین کو حقیر سمجھنا بلا شبہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا انسان کافر ہو جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، آپ دیکھیں گے کوئی نبی یا رسول بھیجا جاتا، اس پر کتاب نازل ہوتی یا کتاب کی تشریح کے لیے کہی جاتی بات. ایک نبی گزرتا، ایک رسول گزرتا، یا تو وہ کتاب جو پہلے نازل ہوئی ہے اسے تشریح کرنے کے لیے کہا جاتا، یا عصر نو دوسری کتاب نازل کی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا جائے گا کہ کوئی دوسری کتاب نازل ہو یا قرآن کی توضیح ہو، تعارف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو بھیجے. ایسا نہیں ہونے والا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث یہ علماء ہیں. یعنی قرآن کو سمجھانے میں، احادیث کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل کر کے علماء کے اوپر ڈال دی. اسی وجہ سے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جو علماء کی تحقیر کرے گا، جو انہیں برا بھلا کہے گا، گویا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ناحیے سے تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جس نے علماء کو حقیر سمجھا، ان کے معاملے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ان کو ذلیل و رسوا کرتا رہا، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. ومن استخف بالامراء ذهبت دنیاہ، اور جس نے دنیا میں موجود حکمرانوں کو برا بھلا کہتا رہا، کوئی گناہ دیکھا اور ان کے خلاف بول اٹھا، سماجی ناحیے سے عوامی پلیٹ فارم پر بھی اول فول بکتا رہا، لوگوں کو ورغلاتا رہا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ احادیث کا ایک طرح سے نچوڑ پیش کرتے ہوئے فرمایا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، جو عمرہ کو حقیر سمجھے گا، حکمرانوں کو حقیر سمجھے گا، وہ اپنی دنیاوی زندگی کو
برباد کر لے گا، اس وجہ سے کہ اگر حاکم وقت کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ بغاوت پر آمادہ ہے تو اسے بلا شبہ وہ تہس نہس کر دے گا، اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ جماعت کے خلاف کوئی نکلے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آج آپ دیکھیں گے جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، علماء کی ہیبت آج مسلمانوں کے دلوں میں بالکل ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ آج کے اس زمانہ میں بالخصوص برادر قسم کے لوگوں کا، لبرل قسم کے لوگوں کا غلغلہ ہو چکا ہے، اور یہ پیشین گوئی دھیرے دھیرے ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے، جو پیشین گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے علم کو، دین کے علم کو بیک وقت قبض نہیں کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھا کر کے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب کسی طرح سے کوئی عالم نہیں بچے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا دیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ بازی کریں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، اور اس فتوے کے نتیجے میں جو لوگ بھی عمل پیرا ہوں گے وہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ آج آپ سماج و معاشرہ میں نظر دوڑائیے، یہی ہو رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج لوگ برادر لوگوں کے دفاع میں علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، علماء کو بزدل قرار دے رہے ہیں، جبکہ حقیقی میدان علماء ہی کا ہے، اور یہ لوگ زبردستی اس میدان میں کود کر کے لوگوں کی عاقبت کو، آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ الزام ہوتا ہے، سب سے بڑا الزام آج کے زمانے میں علماء طبقہ پر کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اس سے زیادہ کام تو برادر حضرات نے اور لبرل قسم کے لوگوں نے کیا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بتلاتا چلوں، آپ جن سے علم حاصل کر رہے ہیں شرعی ناحیے سے، ان سے علم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ سلف کے واقعے پر نظر ڈالیے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے، متعدد اسلاف کے اقوال میں سے ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمانہ تھا جب کوئی حدیث پیش کرتا، بغیر تحقیق کے ہم اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، لیکن جب بدعتیوں کا زمانہ آیا، حدیثوں کے گڑھنے کا زمانہ آیا، لوگ احادیث کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے من موافق پیش کرنے لگے، یہ زمانہ آیا، ہم بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی تحقیق سے لے کر کے جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، جب تک سارے لوگوں کی تحقیق نہ کر لیتے، اس وقت تک اس انسان سے حدیث رسول ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک دین اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ اگر دنیاوی معاملات کے اندر ایک انسان کسی فیلڈ کا ماہر ہو، کسی دوسرے فیلڈ میں تباہ آزمائی کرے، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، لیکن دین کا معاملہ ہمارے نزدیک اتنا ہلکا ہو چکا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے اسٹیج سجا کر کے ہم فوراً اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اس کے دفاع میں علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے ایک موقع پر ایک جملہ نقل کیا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا ممن تأخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے یہ دین کا حصہ ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی آپ دیکھو، کوئی اگر آپ کو دین کی تعلیمات دے رہا ہے، یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے۔ جب تک اس کے بارے میں ساری چیزیں واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک اس سے دین قبول نہ کرو۔ جو لوگ بھی برادر قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسٹیجوں پر، کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ واضح شے ہے، آپ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس میدان کے نہیں ہے، جب باوجود اس کے کہ آپ اعتراف کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی شیطان کے ورغلانے میں ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور ان کی باتوں کو سن کر کے علماء اور علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں برادر لوگوں میں جو سب سے زیادہ فیمس ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اور اسی طرح ایڈوکیٹ فیض سید ہیں، ان کے دفاع میں آپ دیکھیں روزانہ علماء کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، علماء کرام کو بزدل کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے۔ یہ شے واضح ہو گیا کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میدان کے ہے ہی نہیں۔ دوسری شے یہ کہ جو ان کا اعتراض تھا کہ علماء نے کیا کیا ہے، آپ دیکھیں متعدد آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ایسے لوگوں نے اسلام جو لوگ قبول کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ابھی آپ جانے دیجئے۔ ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ جب ان کا عقیدہ ہی درست نہ ہو۔
لیکچرر اگر یہ عقیدہ پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو اور لوگ اسلام قبول کرے، ایسے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ بتلائیے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایک انسان جنت میں جا سکتا ہے، ایسا اسلام قبول کر کے کیا فائدہ ہے؟ ویسے بھی وہ جہنم میں جائے گا، اس وجہ سے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر نہ ہو، اگر وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کی اسلام پر لوگ لبیک کہتے ہیں، ایسا اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بتلائیے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال بھی کرے گا کہ علماء کا جو حق تھا، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، علماء کا احترام کرتے، اس حق کو ادا کیا ہے نہیں؟ بعد میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ انسان کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی ہم آنکھ کھولیں۔ علماء اگر کوئی، ہم علماء کو دیکھیں کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے، کوئی غلط بات کا حکم دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول جو پیش کیا ہے، اصول کو کیا پیش کیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر والدین ہوں کتنے بھی برے ہو جائیں، اگر وہ شرک کی بھی دعوت دے دیں، آپ شرک کی دعوت پر لبیک نہ کہو، بقیہ شرک کی دعوت دینے کی بنیاد پر والدین کے زمرے سے نہیں نکلتے۔ اگر علماء کو ہم کسی برائی میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھ لیں، کسی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، تو جس طرح والدین غلط کام کرتے ہوئے، اسی طرح والدین شرک کی دعوت دیتے ہوئے والدین کے زمرے سے نہیں نکل سکتے، تو علماء بدرج اولا علماء کے زمرے سے نہیں نکل سکتے۔ یہ وقت ہے آنکھ کھولنے کا اور یہ سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے اور عالم دین کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج سعودی عرب کے خلاف علماء بولتے کیوں نہیں ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں علماء سعودی عرب کے خلاف بول کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اگر نہیں بولتے علماء بزدل ہیں، گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزدل ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں علماء کے خلاف عوامی پلیٹ فارم پر ان کی غلطیوں کو بیان کرنا، لوگوں کو ورغلانا، یہ ایسا ہی ہے گویا ایک انسان حالت کفر میں مرا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اگر علماء اس بد دعا سے بچتے ہوئے حکومتوں کے خلاف نہیں بولتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی حکومت وقت کو، اگر دین اسلام کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو ان کے لیے دعائیں کرو۔ اگر علماء دعائیں کرتے ہیں اس میں برا کیا ہے؟ اور اگر نہیں بولتے، آپ سمجھتے ہیں علماء بزدل ہیں، گویا انڈائریکٹلی آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عنایت فرما۔ رب العالمین دین کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس اہمیت کو سمجھنے کی اور اسی طرح عالم دین کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے تمام احادیث پر اور تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر گامزن رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما ایمانی کی حالت میں فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون